عشق میں اٹھتا ہے، بیٹھے تو عشق میں بیٹھتا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ فرما رہے مالک ہوں۔ کبھی نگاہ جاتی ہے کہ آپ کی انگلی اٹھتی ہے تو کمر کا کلیجہ شک ہوتا ہے، کبھی حدیث اس نگاہ اس حدیث پر پڑتی ہے کہ آپ جسد میں قدم رکھتے ہیں تو مٹی کی ذرے مدینہ منورہ طیبہ تابہ ہو کر رہ جاتے ہیں، کبھی آپ توجہ کرتے ہیں تو جابر کے مرے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ حبشی ہوتے ہیں تو کائنات میں جو لفظ وضع ہے وضع، ان سارے لفظوں میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ آمنہ کے لال جہاں تمہیں قدم رکھا ہے اس سرے کی شان میں کوئی گل سمجھ بھی آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ مالک کہوں کہ مالک ہوں، مولا کہوں تو آپ کی شان کیسے بیان کریں؟ یہ تمہاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کہا، کسی نے کیا خود حضور نے پوچھا تم میرے رب کو پہچانے؟ حضور غریب نے آج اللہ پر عالی جا جناب کو بھی میں تذکرہ کروں گا، بس میری ایک عادت ہے پہلے ٹھوک کے سرکار پہ سلام پیش کروں، جناب کو بھی نام لیں گے، جناب کو بھی شکریہ ادا کریں گے، پر چچ نہ سائی بھی انہی کے غلام ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت کے چندے اجل فرماتی ہیں میں قربان تنا کی باہو، حضرت کے چندے اجل فرماتی ہیں میں قربان کہ باہو ان پر قربان ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں محمد کا دامن آتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ گل ساری سرکار دی، نہ دو دیے نہ چار دیے، گل ساری سرکار دی۔ جنہاں ایمان نہیں ہاتھ لے کرے ہے وہ بولے گا، وہ مجھے بولو گل ساری سرکار دی، نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دی۔ اے گل میری نہیں، اے گل رب غفار دیے کہ گل ساری سرکار دی۔ بات تو حضور عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال کان ابو لیلہ یسیر مع علی ابن ابی طالب۔ عبد الرحمن بن لیلہ کہتے ہیں کہ میرے ابو جان سننا ابو لیلہ وہ مولا علی نے بڑے پوندے پھرتے سن، انہوں نے گہرے یار سن، بوڑھے یار تو پوندے پھرتے سن، نال تو فرمانے لگے کہا اس سے بندے دی ہمت نہ پوے مولا علی نال گل کرن دی، ساڈے وچوں ادب ہی ہوندا ہے، ادب اچھا بولو تساں سائیاں دے نیڑے بھی آؤ نا تصوف یہ نہیں دھیان رکھنا کہ سائیں کو کہتے ہیں این بھی ہو ادب چیز ہی ہے، تساں کو روڈ بھی پیش کرنے این پیش کرو تو میں طریقہ سمجھا دے سا۔ ادب بڑی چیز ہے، ادب نہیں تو کوئی طریقہ تصور تک بھی نہیں ہے، ادب بڑی چیز ہے، جڑے ادب ہوندے نا چاند اور میں لیکن مڑ مڑ کے منڈے کو ہاتھ ملانا ہے، ہاتھ ملانا ہے، میں نے کہا سلام وہ مڑ مڑ کے نیڑے نیڑے ہو نیڑے نیڑے، ارے انہوں نے کہ پتہ طریقت کس شے کا نام ہے، طریقت اس چیز کا نام ہے، تم یہاں بیٹھ چہرہ یار دیکھو چل مکھنا ایڈے ایڈے جڑے میں طریقت دے بادشاہ تک کہ ساری زندگی شیخ کے سامنے خالی بلوکے رہے نیڑے نہیں ہوئے، انہاں آگا سکتے ہاتھ اتنے پاکی نہیں کہ انہاں ہاتھاں نال ٹکراون اے وجود ہی سے تو لے کے پیر تک نور نہ لا چلو سنو انہاں آگا ساری ہمت نہیں سی میں دی تو مولا علی کو پوچھا ایک گل کرنے دی ہمت نہیں سی کہ جناب سردیاں وچ گرمیاں والے کپڑے گرمیاں وچ سردیاں والے کپڑے پاندے اے ہمت نہیں سی ساری فقلنا اساں سارے آکھیا ابو لیلہ نو تساں انہاں دے گہرے یار مولا علی دے تے ساڈے وچ تے ہمت کوئی نہیں پوچھن دی، لو سال کا ہو مہربانی کرو تساں انہاں نوں پوچھ کے دسو اے وچ راز کیا ہے کہ گرمیاں شدید تے کپڑے موٹے تے سردیاں شدید تے قیمت بدے مولا علی نے
اتنے قمیض بھی نہ تھی، چادر کی تھی پتلی. انہوں نے پوچھو یہ راز کیا ہے؟ سارا جگ سردیوں میں سردیوں کے، گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے پہنتا ہے سوائے مولا کا. یہ مولا ہی کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب اسے گل کی تھی کہ تساں پوچھو. انہوں نے پوچھا قال علی بن ابی طالب علیہ السلام. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لیا. حضور علیہ السلام نے ایک بندہ بھیجا میرے علیہ پاس. توجہ وانت بلا لیا ولین. وہ بندہ آیا میرے کو کدوں وانا ارمد العین یوم خیبر. جب خیبر کا دن تھا فتح ہونے کا تو بندہ ایک میرے پاس حضور نے بھیجا وانا ارمد العین. میری آنکھوں لال سرخ ہو گیا نا، شعبے چشم کا خراب نہیں کہنا. ایمان کی کشتی میں پھٹے اوپر جاتے ہیں خراب نہیں. نام لے لے ان کا اس کی خراب نہیں. یہ یاد رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور ارمد العین آنکھوں میں سرخی تھی. تو حضور نے فرمایا بلا لاؤ علی کو. بندہ آیا فقلت یا رسول اللہ انا ارمد العین. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سمجھ پہ جنت لگے ہو میری آنکھاں سرخ نے. فتفل رسول اللہ فی عینی. سونے مدنی مٹھل منٹھال لجپال نے اپنا تھوک مبارک لعاب شریف اپنی انگلیاں نے لا کر میری آنکھاں میں چلا دیتا ہے. اللہ کے اسمان نے پستا کے فرما اللہم آذہب عنہ العرق. یا اللہ یا کونی پہلے تم بچ کے سونا ہو جا. تیرے گرمی بھی بڑی ہے، سردی بھی بڑی ہے. تعلیم میں کانگریاں سردی بھی ابھی تو دور کر دے، کہ گرمی بھی دور کر دے. قال علی شبل ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فما وجدت بعد شوائز الحرہ والبرد. فرمانے لگے مسلمان کے منہ سے یہ جملہ نکلنے کی دیر تھی مجھے گرمیوں میں گرمی ختم ہو گئی، سردیوں میں سردی. اور یہ کوئی خوراک کا معاملہ نہیں ہے، گھر ساری سرکار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مار دیے نہ پار دیے، گل ساری سرکار دیے نہ پار دیے. اور نہ وہ جس مولوی مجھے بھی نہیں پتا ہوتا استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے. تو وہ آ کر علم مصطفیٰ کے پاس کرتا ہے. وہ آ کر یہ بتاتا ہے ہم کو نور ہے کہ نہیں. وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جانتے ہیں نہیں یا نہیں. ان مسئلیاں نو چھیڑن دی ضرورت ہی نہیں. مر مٹو اپنے آقا مولا کا، اسیر زلف مصطفیٰ ہو جاؤ. اٹھو بیٹھو تو کہو یا رسول اللہ، چلو تو کہو یا رسول اللہ. اپنا مشن، اپنا مقصد اور پوری کائنات کو روشن کرنے کا ایک ذریعہ بنا لو. رب تمہارے ہو نام مصطفیٰ. برابر بھی نہیں. حضرت قبلہ جگر گوشہ رسول سلطان العارفین ولی کامل صوفی باصفا مخلص فلہ محب فلہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمات سر انجام دینے والے اور لوگوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے اجاگر کرنے والے. حضرت قبلہ صاحبزادہ بڑا شان پیر طریقت رہبری شریعت جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت سلطان فیاض حسن صاحب دامت برکاتہ ملالیہ قدسی کا جناب کے بھی میں جو جنابوں پہیوں لگنا تھا لگن دے ذریعہ تو بھی کم تھا. اور میں یہ ساری جو آپ کی کلمات میں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑے ہیں، آپ اس سے آگے. اور علماء ملت اسلامیہ پر بھی میں سلام پوچھتا ہوں، مگر میں آپ کی خدمتوں میں عرض کروں
صحابہ کرام میں ایسے بھی تھے جڑے تک کے قرآن نہیں سن پڑے ہوئے، یہ کن کھول کے سنو کیا سبب ہے کہ پوری کائنات کی بنی مل کر بھی ان کی قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے؟ لاؤ کوئی لا سکتے ہو اس کا جواب تو مجھے بتاؤ، سمجھاؤ مجھے۔ اور خدا کے بندوں نہ انہوں نے صرف پڑھی، نہ نحو پڑھی، نہ فقہ پڑھی، نہ بلاغت پڑھی، نہ فلسفہ پڑھا، نہ علم حدیث پڑھا، نہ علم نحو جانتے، نہ چفر اور بندگان خدا، ان کا کوئی مشن اور نہیں تھا، مصطفیٰ کو دیکھتے اور دیکھتے کہا چلو میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نماز حضور پڑھا رہے ہیں، حضور نے حج کیتا، اتھو پانی دا قطرہ ہو گیا، سلام پھریا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حج کیتا سی، نالی مسکرائی سی ہو رہے، نالی اتھو قطرہ گریا ہے، وہ کیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں تو سو نمازہ پڑھ دے ہو، میں حل تک دے ہو کر دے کے ہو میری مسکراتا ہوئے دے ہو۔ آہا کتاب عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا نماز ہی نہیں وہ جس میں خیال جار نہیں۔ ان کی تو نمازیں بھی حضور کے خیال میں، ان کی نمازیں سرکار کی محبت میں۔ سلام پہ حضور پر نور شاہ پہ یوم نشور کو نارد کی تھی، حضور ہے کیوں؟ آپ نے فرمایا ابلیس، بسم اللہ کرم فرما، ابلیس نو میں پھڑ لے ایسا، کیوں پھڑ لے ایسا؟ شیطان نو تو پھڑ کے میں تون کتن لگا، وہ دے منہ چوں لیلاں بگیاں مرن لگا سی، اگوں فوراں میں نے کہا تو سا رحمت للعالمین نہیں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں تہاڈے کول پوچھنا چن مکھنوں کلیجے دی ٹکڑے ہو، یہ صحابہ مقصد بیان کرنا میرا یہ ہے کہ صحابہ نمازوں میں بھی رخسار مصطفیٰ کو دے گئے۔ اوہ تو صحابہ نے چن مکھنوں تو جنہوں آدھن اللہ جیڑا ہے رحمان، جیڑا ہے رحیم، جیڑا ہے خیر، جیڑا ہے قیوم، قیامت والے دن سوا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں قیامت کے دن حق تعالیٰ سبحانہ سوا لاکھ نبیوں میں سے کسی ایک سے بھی کلام اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک محبوب کے رخسار سر اٹھا کر رخسار دیکھ نہیں لے گا۔ میرے کلیجے جو ٹکڑے میں ایک حضور نے محبت کرو، صحابہ تو ترا امتیاز ہے، سن تھڑکا دینے، دو کتابیں پڑھی ہوئی، جناب کو ادھر سے آتا ہے، جناب کو اپنا فتویٰ سنا دیتا ہے، دوسری طرف سے آتا ہے اپنا فتویٰ سنا دیتا ہے، بس روکے جانا، سیدھی سیدھی بات، روکے اچھا بولو پھر بولو، ہاں ایک گل کا پیشابے دی نہیں، گل سرکار دی ہے، بتے تو سن پلے ہوئے ہو، سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے، ساڈا کعبہ ہزار دیاں ہیں نکلے۔ چند مکھنوں یہ کعبہ شریف تب کہاں تھا میرے بچوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، زیادہ اللہ تعالیٰ تشریف تکریمہ، ہم عزت کرتے ہیں کعبہ اللہ شریف کی اس لیے کہ اس نے ہمارے آقا کا چہرہ دیکھا ہے۔ یہ جملہ سمجھیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا یا اللہ مجھے مصطفیٰ کے نام محمد پاک کے نام کے صدقے میں میری لغزش معاف فرما، تو کعبہ بھی ادھر تھا۔ میرے بھائیوں، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں میں پھر کہنا چاہتا ہوں جس طرح صحابہ نے عشق کیا اس طرح حضور سے عشق کریں گے انشاءاللہ، اچھا بولو انشاءاللہ۔ وہ تو حضور کا شاہ مبارک بھی بھی اور جو سن سکتے ہو تو سنیا تو سب پہلے بھی بہت کوئی پر اپنا رنگ اور ہے ان ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، ام ایمن فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ میں قربان میں
کریمی فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں ان ام ایمن، ان ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ قال قام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل الى فخارت من جانب البیت۔ حضور علیہ السلام راتی کریمی فرمائی اٹھے، آپ کریم نو خیال آیا پیالی نو برکت دین دا، او کر کے پیالہ ایک پیا سی، آپ دے من وچ خیال آیا انہوں برکت دئی، آپ نے بالا فیہا او دے وچ پیشاب مبارک فرمایا۔ سمجھ آئی نہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت ام ایمن فرماتی ہیں فقمت من اللیل وانا اتشا، میرا تی اٹھیاں میں بڑی ترے لگی ہوئی پیاس لگی ہوئی وانا اتشا فشربت ما فی الفخارہ، تو جو کچھ اس پیالے میں جیسے سارا پی گئی، وانا لا شعر لا شعر، میں بکو بھی شعر پڑے ہے، انا لا شعر، تو میں نے اس وچ دنیا کے لوگوں کے پیشاب والی نشانی، میں اگر کہہ دوں تو فتووں سے مسئلہ بن جائے گا، وہ مولوی بھائی میری گل سمجھ نہیں پانا، نہیں تو دل پھٹدا ہے میرا، میں وہ تمہیں سناؤں تو اڈے کلے جی آپ یعنی پھٹ جانا۔ یہ حضور پر نور کی بدن اطہر سے نکلا ہوا پانی، بس العاقل تکفیہ الاشارہ، اس میں سے مہک ہے وہ جانے جانا کی مہک ہے، کسی گل میں وہ خوشبو نہیں تھی، جبھی تو ام ایمن پی گئی، اور جب پی گئی اچھا تھی۔ پھر فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سویر جدوں ہوئی، تو سویر تو ہی ہونی سی جدوں حضور چھڑے تو دامن تو جد ہٹائیاں صبح ہوئی، حضور نے فرمایا ایمن قومی الى تلک الفخارہ فاحتویک ما فیہا، اٹھے ایمن اس پیالے پاس جا، جو کچھ وچ ہے وہ زمین دے حوالے کر۔ قالت ایمن فرماتی قلت، میں عرض کی تھی قد واللہ شربت ما فی الفخار، اللہ دی قسم ہے جو کچھ وچ میں پی گئی۔ دھیان رکھنا کہ مسلمانوں جٹ لیا لیا ایڈی بڑی غلطی جے کدے کر دیتی سی کہ حضور منع کر دے، انہیں نبی تو عام نبی وہ ہوتا ہے، عام نبی سرکار تو سرکار ہے، عام سے مراد جو 1.25 لاکھ گزرے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی غلطی کی جائے وہ ڈانٹتے ہیں، مسکراتے نہیں۔ حضور نے جنہوں یہ گل سنی فضاحک النبی حتی بدت نواجز، حضور اتنے ہنسے کہ آپ نے داڑھاں نظر آئیاں، تو جدو داڑھاں نظر آئیاں تو پھر مسکرا کر فرمانے لگے امانک لا یفجع بطنک بعدہ ابدا، جاؤ میں ایمن جب تک تو زندہ ہے بیماری تیرے بدن کے قریب نہیں آ سکے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یوں عشق پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ حضور کے ساتھ کا کوئی نہیں، حضور کے ساتھ کا پھر بولو حضور کے نال دا کوئی نہیں، باقی جو بھی ہے سب میں نور مصطفیٰ ہے، اولیاء میں بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کی شان براء البراء ہے۔ حضور کا عشق سینے میں رکھیں، حضور کی اہل بیت کی محبت میں رکھیں، دماغ میں رکھنا یہ بات میری کہ حضور کی محبت تک نہ پہنچ پاؤ گے اگر حسنین کریمین سے محبت نہ ہو۔ صاحب دو ٹوک لفظوں میں حضور نے فرمایا من احبہ زین، جس نے ان دونوں نے محبت کی، وہ اباہما ان کے ابو سے کی، وہ امہما ان کی امی سے کی، ان امہی فی جنتی فی درجتی یوم القیامہ، ان کو جو پھد کے میں جنت وچ اپنی کوٹھی وچ قیامت دن لے جاؤں۔
تو رہی صحابہ پاک کی بات. تو حضور نے فرمایا سن لو کان کھول کے. آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے صحابہ کو برا بلا بولا فرمایا اس پر میری بھی لعنت ہے تو اللہ کی بھی لعنت ہے تو پوری کائنات کی بھی لعنت ہے. تو صحابہ پاکاں نال محبت رکھو اور اہل بیت نال محبت رکھو اور اولیاء کاملین نال محبت رکھو. میرے پیر و مرشد، میرے ماوا و ملجا، میرے آقا، میرے قبلہ و کعبہ، شیخ الجن والانس والملائکہ، سیدنا و مولانا الشیخ سید سلطان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ ولو لقیت سری فوق نار لا حمدت وانتفت من سرها ولو لقیت سری فوق میت لقام بقدرتی مولا تعالی. یہ حضور دیاں پتراں 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 دا پتر تے جیڑا 7ویں 8ویں پشت وچ 9ویں پشت وچ آ کے بیٹا کے کہے کہ میں مردے کو دیکھوں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو یہی سے سمجھو پھر محمد علی کی نگاہ آنا کیا. سرکار کی نظر تو بہت اگے ہے. حضور اس بات تھے تک فرمایا جی جے میں ہینڈ کر کے 200 گھر تک کرنا نشان نہ لو. وہ تو لوگ عزم نہیں کر سکتے وہ گلاں میں کرانا حضور اڈے واسطے کرنے لگا. ایک ہی بات جناب واسطے جناب کا سلسلہ ہے. جناب دے جدے امجد فرماندن شہر بغداد دے میں ٹکڑے انسان تو جناب پتہ ہے کڑی کیا دکھا ہے جیڑا پیادہ میں ٹکڑے منسان جڑے نو جان دے جی. یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے. یہ وہ مرد ہے جو فرماتا ہے زبان ہے میری کن برابر، زبان ہے میری کن برابر تو موڑے منہ قلم دے ہوں. افلاطون رستو جیسے میرے اگے کس کم دے ہو تے آتم دائی جیسے لکاں تڑپا انہیں منگ دے ہو. یہ حال ہے. اور بغداد کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں شہر بغداد میں تے کرساں میرا میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور غوث پاک کی شان کی کیا سمجھو گے.